snake.com. रेडियो मंजिल। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम परवेज आलम है। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह या हास्य व्यंग की बुनियाद उतनी ही पुरानी है जितनी कि उर्दू अदब की तारीख। अमीर खुसरो से लेकर गालिब तक आपको तरह तरह की मिसालें मिल जाती हैं। खुद गालिब के यहाँ शायरी और ख़ासकर नस्र यानी कि प्रोज़ में आपको तंज़ो मिज़ाह के नायाब नमूने मिल जाते हैं। जैसे गालिब के खुतूत पढ़कर आप बिना मुस्कुराए नहीं रह सकते। बहरहाल, गुज़िश्ता सदी के अवाइल में जिन लोगों ने उर्दू तंज़ो मिज़ाह को एक नई शनाख्त दी, उनमें रशीद अहमद सिद्दीकी, फरहतुल्लाह बेग, अज़ीम बेग चुग़ताई, पतरस बुखारी, शौकत थानवी जैसे नाम सबसे पहले शामिल होते हैं। जिक्र नस्र निगारी का है और आज जिक्र सैयद अहमद शाह उर्फ पतरस बुखारी का है, जिनकी 1898 में पैदाइश हुई और आपने 1958 में वफात पाई। पतरस बुखारी तक़सीम मुल्क 1947 से पहले ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल रहे और क़याम पाकिस्तान के बाद आपने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से भी काम किया। पतरस बुखारी ने बहुत कम लिखा है, लेकिन पतरस के मज़ामीन के बिना उर्दू अदब मुकम्मल नहीं होता। पेश खिदमत है पतरस बुखारी का तहरीर करदा मज़मून कुत्ते। इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सलवतरियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में न आया कि आखिर कुत्तों का फ़ायदा क्या है। गाय को लीजिए, दूध देती है, बकरी को लीजिए, दूध देती है, और मेंगनियाँ भी। ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे कि कुत्ता वफादार जानवर है। अब जनाब, वफादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बग़ैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम लंडूरे ही भले। कल ही की बात है कि रात के 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो ज़रा गुदगुदाई तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तबरा का एक मिसरा दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में से एक कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया। अब जनाब, एक कोना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भिन्ना की पूरी गजल मख्ता तक कह गए। इस पर शुमाल मशरक की तरफ से एक कद्र शनास कुत्ते ने जोरों की दाद दी। अब तो हजरत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ ना पूछिए। कमबख्त बास तो 2 गजलें 6 गजलें लिख लाए थे। कई एक ने फिलबदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हजारों दफा ऑर्डर ऑर्डर पुकारा, लेकिन ऐसे मौक़ों पर प्रधान की भी कोई नहीं सुनता। अब इनसे कोई पूछे कि मियाँ, तुम्हें ऐसा ही ज़रूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तबाह आजमाई करते। ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत है? और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज़ वाक़े हुए हैं। अक्सर तो इनमें से ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून कोट को देखकर भौंकने लग जाते हैं। खैर, ये तो एक हद तक काबिल तारीफ भी है, इसका जिक्र ही जाने दीजिए। इसके अलावा एक बात और है, यानी हमें 12 डालियां लेकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम, उनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी है कि अश अश करते लौट आए हैं। जो ही हम बंगले के दरवाजे में दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे में खड़े खड़े एक हल्की सी बख कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़कर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज़ में फिर बख कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी, मौसीकी की मौसीकी। हमारे कुत्ते हैं कि न राग न सुर, न सर न पैर, तान पे तान लगाए जाते हैं। बेताले कहीं के, न मौका देखते हैं न वक्त पहचानते हैं, बस गलेबाजी किए जाते हैं। घमंड इस बात पर है कि तानसेन इसी मुल्क में तो पैदा हुआ था। इसमें शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से ज़रा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौके पर हमने कभी सत्याग्रह से मुंह मोड़ा हो। शायद आप इसको ताला समझें, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ उठ ही ना सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक्त लाठी छड़ी ज़रूर हाथ में रखनी चाहिए कि दाफ़े बलियात है, लेकिन हम किसी से ख्वाह मख्वाह अदावत पैदा करना नहीं चाहते।
حالانکہ کتے کے بھونکتے ہی ہماری طبعی شرافت ہم پر اس درجے غلبہ پا جاتی ہے کہ آپ ہمیں اگر اس وقت دیکھیں تو یقیناً یہی سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں۔ شاید آپ اس وقت یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا گلا خشک ہوا جاتا ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے، ایسے موقع پر کبھی میں گانے کی کوشش کروں تو کھرچ کے سروں کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ اگر آپ نے بھی ہم جیسی طبیعت پائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر آیت الکرسی آپ کے ذہن سے اتر جائے گی، اس کی جگہ آپ شاید دعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے چھڑی گھماتے تھیٹر سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کی طرز ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ گیت کے الفاظ یاد نہیں اور نومشقی کا عالم بھی ہے، اس لیے سی ٹی پر اکتفا کی ہے کہ بے سرے بھی ہو گئے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ انگریزی موسیقی ہے۔ اتنے میں ایک موڑ پر سے جو مڑے تو سامنے ایک بکری بندھی تھی۔ ذرا تصور ملاحظہ ہو، آنکھوں نے اسے بھی کتا دیکھا، ایک تو کتا اور پھر بکری کی جسامت کا، گویا بہت ہی کتا۔ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے، چھڑی کی گردش دھیمے ہوتے ہوتے ایک نہایت ہی نامعقول زاویے پر ہوا میں کہیں ٹھہر گئی۔ سیٹی کی موسیقی تھر تھرا کر خاموش ہو گئی، لیکن کیا مجال جو ہماری تھوتنی کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو۔ گویا ایک بے آواز لے ابھی تک نکل رہی تھی۔ طب کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، بعد میں پھر سوکھ جاتا ہے۔ چونکہ ہم طبعاً ذرا محتاط ہیں، اس لیے آج تک کتے کے کاٹنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سانحہ کبھی پیش آیا ہوتا تو اس سرگزشت کے بجائے آج ہمارا مرثیہ چھپ رہا ہوتا، تاریخی مصرعِ دعائیہ ہوتا کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو۔ لیکن کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، سگے رہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ جب تک اس دنیا میں کتے موجود ہیں اور بھونکنے پر مصر ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ان کتوں کے بھونکنے کے اصول بھی تو کچھ نرالے ہیں، یعنی ایک تو متعدی مرض ہے اور پھر بچوں بوڑھوں سبھی کو لاحق ہے۔ اگر کوئی بھاری بھرکم اسفندیار کتا کبھی کبھی اپنے روب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے بھونک لے تو ہم بھی چاروں ناچار کہہ دیں کہ بھائی بھونک، اگرچہ ایسے وقت میں اس کو زنجیر سے بندھا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کمبخت 2 روزہ سہ روزہ 2 3 تولے کے پلے بھی تو بھونکنے سے باز نہیں آتے۔ باریک آواز، ذرا سا پھیپھڑا، اس پر اتنا زور لگا کر بھونکتے ہیں کہ آواز کی لرزش دم تک پہنچتی ہے، اور پھر بھونکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے آ کر گویا اسے روک ہی لیں گے۔ اب اگر یہ خاکسار موٹر چلا رہا ہو تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی یوں ان کی جان بخشی تھوڑا ہی کر دے گا۔ کتوں کے بھونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے تمام قوا کو معطل کر دیتی ہے، خصوصاً جب کسی دکان کے تختے کے نیچے سے ان کا ایک پورا خفیہ جلسہ باہر سڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے۔ آپ ہی کہیے، ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں؟ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا پڑتا ہے، کچھ ان کا شور، کچھ ہماری صدائے احتجاج، زیر لب بے ڈنگی حرکات و سکنات، حرکات ان کی سکنات ہماری۔ اس ہنگامے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا۔ بہر صورت کتوں کی یہ پرلے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفری رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہہ دے کہ عالی جناب سڑک بند ہے، تو خدا کی قسم ہم بغیر چونو چرا کے واپس لوٹ جائیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑکیں ناپنے میں گزار دی ہیں، لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ و متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینہ حرکت ہے۔ قارئین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں، خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، کتے اس کلیے سے مستثنی نہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا، عموماً اس کے جسم پر تپسیا کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور عجز سے گویا بارے گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔
شکل بالکل فلاسفروں کی سی اور شجرہ دیو جونز کلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود 10-12 دفعہ آوازیں دیں تو آپ نے سر کو وہیں زمین پر رکھے رکھے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا، صورتحال کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کسی نے ایک چابک لگا دیا تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر ایک گز پر جا لیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر شروع کر دیا۔ کسی بائیسیکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائیسیکل ہے۔ ایسی چھچوری چیزوں کے لیے وہ رستہ چھوڑ دینا فقیری شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک پتلی سی دم کو تا بحد امکان سڑک پر پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرسش شروع کر دی۔ بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ بس اس فقیر کی بددعا سے اسی وقت راشا طاری ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائن کے ادوائن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر خدا مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائے تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار پہ ہیں۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں۔ ایک شعر ہے: عرفی تو مندیش زخو غائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ اے عرفی تو رقیبوں کے شور و غل سے پریشان نہ ہو، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا۔ یہی وہ خلاف فطرت شاعری ہے جو ایشیا کے لیے باعث ننگ ہے۔ انگریزی میں ایک مسل ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے۔ یہ وجہ صحیح، لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے؟ snake.com ریڈیو منزل